کوسا صاحب باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ سپتمبر میں کچھ تبدیلی آنے والی ہے، کیسی تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی آنے والی نہیں ہے، تبدیلی آ چکی ہے. آپ ذرا دیکھیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے لوگ احتجاج کناں ہیں، کس طریقے سے جو ہے ان کو بیساکھیوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کس طریقے سے اگر چائنا گئے ہیں تو آرمی چیف کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کے بنا یہ جا نہیں پا رہے ہیں. کس طریقے سے یہ رول اوور کروا کے تو یہ جو ہے IMF کی ڈکٹیشن کے نیچے سے جو ہے پسل یہ نہیں ایک کچل کے جو ہے انہوں نے سارا معاملات کو رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ بجٹ دیتے ہیں تو پھر جو سونامی مہنگائی کا آتا ہے تو پھر عوام جس طرح احتجاج کناں ہوگی، ظاہر ہے کہ پھر تبدیلی تو آنی ہے، کیونکہ یہ بجٹ جو ہے ان سے شاید کوئی گندا کام کروانا چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے گالیاں دے تو انہیں دے. تو باہر کیف جو بھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے جولائی کے بعد یہ رہ پائیں گے یا یہ برداشت کر پائیں گے جو ان کے ساتھ عوام نے کرنا ہے. اور جو اپوزیشن اس وقت بجٹ کے ساتھ جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے پرو پیپل باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم انشاءاللہ عوام کی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 20 روپے تک کمی کا باتیں چل رہی ہیں، تو اس ایسی صورتحال کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی تھوڑی کم ہو رہی ہے. وہ پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ 20 روپے کم کر دیں گے. وہ وزیر اعظم کی سنتا کون ہے، مانتا کون ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ بغیر آرمی چیف کے کہیں جا نہیں سکتا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے، اس کے تو ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. پچھلی دفعہ جب اعلان کیا تھا تو 1 پیسہ جو ہے وہ کم کر دیا تھا صرف. ایسا لالی پاپ مت دیں. دیکھیں یہ فگریٹو جگلری کے بادشاہ ہیں. یہ اگر کہیں جی افراط زر ہم نے اتنا کم کر دیا ہے اور 1.5% ہم نے جو ہے ٹیکس کو کم، بینک وہ اس کو انٹرسٹ کو کم کر دیا ہے، اور اس طریقے بڑے جو ہے سستا ہو گیا ہے ہر چیز. عوام سے پوچھیں ذرا، عوام سے ان سے پوچھیں جو متاثر ہوتے ہیں، ان کا جو ہے کچن کا آئٹمز نہیں چل رہے ہیں. آج اس دورانیے میں بھی پہلے تو آدھی آبادی تو پہلے ہی غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی تھی. 1 کروڑ لوگ انہی دنوں میں وہ جو ہے غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے ہیں. تو یہ دیکھیں انڈیا کے الیکشنز میں بھی دیکھیں مار پڑی ہے، عوام جاگ اٹھی ہے اب. اور یہ سوشل جو یہ ایک ڈیجیٹل ایرا ہے، یہ اس میں تو آپ کسی سے بھی بات کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں. انڈیا کے الیکشن کا پاکستان سے کیا تعلق ہو؟ دیکھیں انڈیا کا الیکشن کا سارے ساؤتھ ایشیا پر افیکٹ ہوگا، بالکل ہوگا. وہ جو ہندو بتا اور وہ ایک ان کے اندر بھی ایک متشدد عنصر آ رہا تھا، اور جو مائنورٹیز کو وہ جو حال کر رہے تھے اس کا ان کو سبق سکھا دیا انہوں نے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ اپنے لحاظ سے وہ معاشی طور پر بھی بہت شائننگ انڈیا کا اس نے سلوگن دیا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود جہاں آزادی نہیں ہوگی، جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، جہاں آئین سے ماورا اقدامات ہوں گے، جہاں عوام پر تشدد کیا جائے گا، وہاں وہ برداشت نہیں کر سکتی. آج کل کی دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں برداشت کرتا. تو اس لیے انڈیا کا امپیکٹ، میں انڈیا کی مثالیں نہیں دیتا ہوتا کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی آئیڈیل وہاں کوئی سچویشن ہے. جو انہوں نے کشمیر میں غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جس طرح سے ہمارے کشمیری بھائی نہتے بھائیوں پر، بچوں پر، عورتوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مرج کر دیا 370 انہوں نے جو ہے آئین کا اپنا کر کے، اور یونائٹڈ نیشنز کی انہوں نے جس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں، بین الاقوامی قوانین کی وہ خلاف ورزیاں کی ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہمارا دل کا حصہ ہے. پاکستان کا ایجنڈا تکمیل پذیر نہیں ہوتا ہے جب تک ہم کشمیر کے لیے ہم بالکل لڑیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا انڈیا کی، جب میں نے بات کی الیکشنز میں، جو کہتا تھا کہ مجھے 2/3 دیجیے اور 400 سیٹیں دیجیے، کدھر گیا؟ منتیں کر رہا ہے اب کہ کولیشن کسی طریقے سے بن جائے. مثال اس حساب سے میں نے دی ہے، کوئی یہ نہیں دی ہے کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن پاکستان کو دیکھیں، جب تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک عوام کا مینڈیٹ ریسٹور نہیں کرتا. جو ڈھاکہ مارا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ وہ ریسٹور ہونا چاہیے. ورنہ 1971 والی پھر تیار رہے ہیں. اگر سانحہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں بات کرتے ہیں، جی آپ غداری کے، یہ کون ہوتے ہیں غداری کے فتوے دینے والے؟ پہلے اپنا حساب تو دے دیں. 1971 میں کتنا آپ نے 93,000 فوجیوں نے کتنا ایک دفاع کیا تھا مادر وطن کا. اس پہ شرم آنی چاہیے ان کو، بجائے اس کے کہ ہمیں تانے دیں. ہم کہتے ہیں جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. خدارا ہوش کے ناخن لیں. ہمارا تو ایک میجر بیچارہ شہید ہوتا ہے تو ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں.
کیوں ان کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے فارم 47 کے لیے سارے پاکستان کے ضلعوں میں بریگیڈیئر کرنل اور میجر بٹھا دینے ہیں اور وہ جو ہے ادھر بارڈرز کی آپ نے جو ہے نظر انداز کر دینا ہے، تو در اندازی جو ہوئی ہے اس سال میں 2023 کی ذرا رپورٹ پڑھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، انہوں نے کہا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ در اندازی ہوئی، اس لیے کہ ہماری ماشاءاللہ افواج کو یہاں اس طرف لگا دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ دفاع وطن کے لیے انہیں رکھیں۔ ہمارے جب میجر فوت ہوتا ہے یا ہمارا حوالدار یا ہمارا سپاہی فوت ہوتا ہے، وہ ہماری جان کا حصہ ہے، ہمارے دل کا حصہ ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کا بھی حفاظت تحفظ کریں، بارڈرز کا بھی تحفظ کریں، پاکستان کو سیکیور کریں، ہمارے لیے فخر کا باعث بنے، عوام سے پیار جو ہے کریں بجائے اس کے کہ عوام پر ڈنڈے برسا کے اور عوام کے مینڈیٹ کو وہ اینہیلیٹ کر کے اور پھر فارم 47 کے ذریعے ہرا کر اور جعلی وزیر اعظم اور جعلی جو ہے حکومتیں بنا لیں۔ خدا را اس سے باہر نکلیں۔ آخری سوال، پیپل پارٹی کو حکومت کے ساتھ کتنی دیر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی ویسے تو اپنے آپ کو بڑا جمہوری کہتی ہے۔ او بھائی یہاں میں بھی گورنر رہا ہوں، میں کہہ کے جاتا تھا اسپیکر کو کہ تو نے اگر کوئی ایسا گڑبڑ کی میں آ کے ریسنڈ کر دوں گا، تو نے صرف ڈے ٹو ڈے کے کام کر سکتے ہو جو روزانہ وہ روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، لیکن اگر تم نے کوئی ایسا کیا میں آ کے واپس ریسنڈ کر دوں گا اسے، چونکہ میں تو وکیل ہوں نا، اور ہمارے جنرل کلاز ایکٹ میں جو اتھارٹی ایک کام کر سکتی ہے وہ اسے واپس بھی لے سکتی ہے، اس کی ترمیم بھی کر سکتی ہے، تو کریں نا بھائی۔ سردار سلیم صاحب کیوں نہیں کہ اس کو ریسنڈ کرتے، آگے کریں، پھر دیکھا جائے گا، ہم عدالتوں میں دفاع کریں گے ان کا۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ ٹھٹھوا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بغیر ان کو کوئی یہاں نہیں ملتا ہے، انہی کے توسط سے کندھوں پہ چڑھ کے صدارت میں بھی پہنچ گئے، وہ سینٹ کے چیئرمین بھی بن گئے اور دیگر ماشاءاللہ گورنر یہاں بھی پنجاب پہ بن گئے اور ان کو سندھ میں فری ہینڈ بھی مل گیا، اور پیپلز پارٹی کو کیا چاہیے؟ لیکن پیپلز پارٹی اگر مخلص ہے واقعی عوام کے ساتھ تو پھر خدا را یہ پرائیویٹائزیشن کو بھی روکے، یہ بندر بانٹ جو کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ریاستی وسائل کو بیچنے چلے ہیں، یہ سب سے میں سمجھتا ہوں غداری ہوگی اس قوم اور اس ملک کے ساتھ، اس کو بھی بیچیں۔ اور یہ اسی طرح سے جو ڈریکونین لاز کر رہے ہیں، چاہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے کیے ہیں، میں نے شہباز شریف کے سارے آرڈیننس مسترد کیے تھے، سارے مسترد کیے تھے، ریکارڈ موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بحث و تمیز نہیں ہوتی ہے، جب آپ پارلیمان یا اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہو تو پھر آپ جمہوریت کی تضحیق کر رہے ہو۔ بھائی اس میں جو ہے اوپننس ہونی چاہیے، اس میں ڈیبیٹ کریں، ڈسکشنز کریں۔ یہ جو قانون بنائے ہیں کہ ریٹائرڈ جو ہے ججز کو ٹرائبیونل بنا دیا جائے، اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ فارم 47 کو جسٹیفائی کر کے اپنے اس فراڈ پر جو ہے مہر سب عدالتوں کی لگوا کے اور قوم کے ساتھ جو ہے پھر ایک دھوکہ کر کے تو اس کو چلایا جائے، تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کی اس بات پہ میں بالکل 100% تائید کرتا ہوں کہ یہ اسپیکر ستمبر تک نہیں رہے گی یہ حکومت۔